میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا حکم بیان کیا ہے. سورہ نور ایسی جامع صورت ہے، اس کی مستقل فضائل ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کی بڑی ترغیب دیا کرتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اللہ نے معاشرت کے آداب بیان کیے، آپس میں رہن سہن، تہذیب کے آداب جو ہوتے ہیں نا. گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو، کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو، ٹھیک ہے نا. نظروں کی حفاظت کرو. جا رہے ہو سسرال بیگم سے ملنے، نظریں سالی پہ ٹکائی ہوئی ہیں وہاں جا کے. آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور بھی یہ تو میں نے ویسے ہی تھوڑا سا وہ چھیڑ دیا. گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ برکت کا کلمہ ہے. ایسے ہی نہیں بت بن کے گھر میں چلے جایا کرو. کتنے لوگ آتے ہیں دفتر سے آئے جناب بت بن کے گھر میں چلے گئے، بس بیٹھے ہوئے، بستہ ادھر پھینکا، پڑ گئے اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے جا کے. انسان ہو، فیملی کی شکل میں رہتے ہو، خاندان کی شکل میں، تو خاندانی کام کرو. گھر میں آ رہے ہو زور سے سلام کیا، باقیوں نے گھر والوں نے سلام کا جواب دیا. اس قسم کے بہت سارے آداب بیان کیے. ان میں ایک جو سب سے اہم چیز ہے ہماری خواتین کے لیے، اور وہ بھی گناہ کبیرہ کی فہرست میں داخل ہے، اس سے نہ بچنا، وہ ہے شرعی پردہ. سمجھ رہے؟ سورہ نور میں اللہ نے عورت کو ان محرم کی تفصیل بیان کی ہے کہ جن رشتہ داروں کے سامنے عورت آ سکتی ہے اور اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. ان رشتہ داروں کی پوری لسٹ بیان کی. قرآن کی عادت نہیں ہے عام طور پہ فروعی مسائل کو تفصیل سے بیان کرنا. قرآن نے، اللہ نے یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، لیکن بعض چیزوں میں قرآن خود تفصیل بیان کر دیتا ہے. وہ بڑے حساس نوعیت کے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن خود بیان کرتا ہے، کیونکہ خود نہ کرتا بعد میں پڈا وڈا ہو جاتا. مولوی صاحب جب بتاتے نا کہ عورت اس سے بھی پردہ کرے، اس سے بھی کرے، تو کہتے جاؤ یہ تمہارے فقہ میں ہوگا، دوسرے فقہ میں ایسا نہیں ہے. تو فقہی اختلافات لے آتے. اس لیے اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دیا اور کہا کہ اس میں حنفی شافی اختلاف نہیں ہے، یہ میں خود بیان کر رہا ہوں. جو اللہ خود بیان کر دے اس میں تو کیا امام ابو حنیفہ، کیا امام شافی، اللہ تو سب سے پہلے ہے نا. کیا خیال؟ امام حنیفہ، امام شافی تو اللہ کے حکام کو بیان کریں گے. تو قرآن نے خود بیان کر دیا. وہ کیا بیان کیا؟ میں صرف آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ہمارے ہاں خواتین اس پر عمل نہیں کرتی. کبھی کبھار بدعملی ہو جائے یہ صغیرہ گناہ ہے، لیکن اس کی عادت ڈال دینا یہ کبیرہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت میں سر داخل ہے، سر کے بال، گردن، ہاتھ کے علاوہ پورے بازو، یوں کہنا چاہیے پورا جسم سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے. زینت میں کیا چیز داخل ہے؟ چہرے کا حکم کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے علاوہ پورا جسم یہ موضع زینت ہے. سمجھ رہے؟ زینت میں تو چہرہ بھی داخل ہے، لیکن اس کو قرآن نے مستثنیٰ کر دیا. الا ما ظہر منہا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ما ظہر منہا سے مراد چہرہ ہے. چہرہ اور ہتھیلی اس آیت میں داخل نہیں ہے. وہ کس میں داخل ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں.